أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا غزوہ تبوک پہ ساتھ نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو پھر وہ اس کے نکلنے کے لیے تیاری بھی کرتے. آیت کا تعلق پچھلی دو آیتوں کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ مومن ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وہ آپ سے رخصت نہیں طلب کریں گے کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، یا ہمیں فلاں عذر ہے، یا ہمیں فلاں مجبوری ہے. جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے رخصتیں طلب نہیں کریں گے. البتہ رخصت وہ لوگ طلب کریں گے جو دل سے حقیقی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے اور یوم آخر پہ ایمان نہیں لائے. اب کیونکہ انہوں نے آ کے رخصتیں طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ عذر ہے ورنہ ہم چلے جاتے، یا رسول اللہ ہمیں یہ مجبوری ہو گئی ورنہ ہم جاتے آپ کے ساتھ غزوہ پہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر فی الواقع تمہاری کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو مجبوری تو ہوئی، اچانک کوئی مجبوری آ گئی، اچانک کوئی مشکل پیش آ گئی، لیکن غزوے کا اعلان جو ہے وہ تو مہینہ بھر پہلے سے ہو چکا ہے. اور اگر فی الواقع تم دل سے ساتھ جانا چاہتے تو پھر کچھ نہ کچھ تو تم نے تیاری کی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب رات کو والدین کو پتا ہوتا ہے بچے کو اسکول بھیجنا ہے صبح، تو وہ بچے کو گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں اور اس کو تیار کراتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کے کپڑے پہناتے ہیں، اس کی کتابیں بستہ ٹھیک کرتے ہیں، اس کا ناشتہ کرتے ہیں. پھر وہ جائے بچہ کھڑا ہوتا ہے، ویگن کا انتظار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی انسان پہلے سے پلاننگ کرتا ہے. آپ نے پاکستان جانا ہے یا ہندوستان جانا ہے، مہینہ دو مہینہ پہلے سے انسان تیاری شروع کر دیتا ہے کہ اچھا جی میں نے یہ چیز خریدنی ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. پہلے سے 2 مہینے 3 مہینے انسان تیاری شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ مال بہانہ ہے، یہ تمہاری جھوٹی باتیں ہیں، دل سے تمہیں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. جیسے اب بھی بعض لوگ جو ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے جی جا نہیں آئی. بات تو بڑی سیدھی سی ہے، اگر فی الواقع نیت ہے نماز پڑھنے کی تو رات سے تیاری کرنی چاہیے. اس کی ساری رات انسان جاتا رہے، 2 بجے تک 3 بجے تک بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، گانے سنتا رہے یا گپے ہانکتا رہے، وقت ضائع کرے، رات خراب کرے اپنی، اور پھر یہ توقع کرے کہ مجھے فرشتے آگے اٹھائیں گے نماز کے لیے، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. یہ جھوٹا ہے آدمی جو کہتا ہے جی مجھے جاگ نہیں ہے. جاگ آنے کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ فی الواقع لوگ جہاد کے لیے تیار تھے تو جہاد کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہی ہے، سامان تیار کرتے، کہیں سے ہتھیار حاصل کرتے، کوئی سواری کا انتظام کرتے. لیکن ان کا تیاری نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں. ان کی مجبوریاں سچی نہیں ہیں، ان کی مجبوریاں جھوٹی ہیں. جو بہانے بنا رہے ہیں یہ محض آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر واقعی یہ نکلنے والے ہوتے جہاد پہ تو پھر جہاد کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کی ہوتی انہوں نے. ولیکن کرہ اللہ، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، خود اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ بھی معاملات جو ہیں وہ نیتوں کے مطابق کرتے ہیں، جیسے نیت ہوتی ہے ویسا ہی معاملہ اللہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کرہ اللہ، اللہ نے ناپسند کیا انبعاثہم، ان لوگوں کا اٹھنا، ان لوگوں کا آپ کے ساتھ جہاد پہ نکلنا، ان کی بری نیتوں کی وجہ سے اللہ کو بھی پسند نہیں آیا. اللہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اجر و ثواب حاصل کریں یا یہ غزوے کے لیے ساتھ نکلیں. اس لیے نیتوں کے کھوٹے ہیں، یہ دلوں سے یہ بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. یہ
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کا تمہارے ساتھ نکلنا جو ہے ناپسند کیا، فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو، دلوں میں ان کے اللہ تعالیٰ نے مجبوریاں پیدا کر دی، یا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بٹھا دی کہ جہاد پہ جانے سے ہو سکتا ہے جان چلی جائے، بڑا مشکل راستہ ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، دلوں میں اللہ نے یہ باتیں ڈال دی تاکہ یہ تمہارے ساتھ جہاد پہ نہ نکلیں۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، وکیلا اور کہہ دیا گیا ان سے۔ اب یہ کہنا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی کسی نے آ کے آواز دی تھی، یا واقعی انہوں نے کسی نے آ کے ان کو فرشتے نے بات یہ کہی تھی یا یہ نصیحت کی۔ اقعدوا، بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، دوسرے بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو نہیں جا رہے جہاد پہ، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو مدینہ میں، باہر نہ نکلنا۔ یہ قیل اقعدوا جو ہے یہ یعنی ان کے دل کی، اپنے دل کی آواز تھی کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں یہ تکوینی اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ چونکہ تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے، دل سے تم کھوٹے ہو، تمہاری نیت ہی نہیں جہاد پہ جانے کی، لہذا تمہارے لائق یہی بات ہے کہ تم گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد فاذکرونی اذکرکم، جو نہیں یاد کرتا اللہ بھی نہیں یاد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے امید کا خواہش مند ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ فرمایا کہ جو میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں دو قدم بڑھتا ہوں اس کی طرف، جو آدمی چل کے آتا ہے میری طرف میں بھاگ کے جاتا ہوں اس کی طرف۔ معاملہ جو ہے وہ اللہ پہلے بندے کا دیکھتے ہیں کہ بندے کے دل میں کیا ہے، بندہ واقعی میری طرف آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا، اور اگر آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس کو عزم بھی دے دیتے ہیں، اس میں ہمت اور جرت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ دل سے کھوٹا ہو تو اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کی بات ہے، شاعر تھا بڑا معروف عربوں کا، اپنے گھر سے نکلا وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے میں بیعت کروں، مسلمان ہو جاؤں۔ راستے میں کوئی چودھری اور سردار ملے، اسے پوچھا اس سے کہ حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ اتنا عظیم شاعر ہے عربوں کا، یہ اگر مسلمان ہو گیا جا کے تو ہمارے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ کہنے لگے کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے، پڑھ لو گے یہ؟ کہنے لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، طہارت کرنی چاہیے، وضو کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کے آگے ساتھ جھکانا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اچھا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو زکات بھی دینی پڑتی ہے، مال اپنا خرچ کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، اللہ کی راہ میں جب مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی چاہیے، تو اچھی بات ہے، جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کی بھلائی کی بات ہے، یہ تو اچھی، مجھے پسند ہے یہ بات۔ پھر اسی طرح 2-4 اور باتیں کہیں کہ زنا سے روکتا ہے اسلام، فلاں کام سے، چوری سے روکتا ہے، فلاں کام سے روکتا ہے، فلاں کام کا حکم دیتا ہے، فلاں کام کا حکم دیتا ہے۔ تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یہ کام اچھے ہیں، میں یہ کروں گا، مجھے یہ پسند ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد شراب پہ بھی اسلام پابندی لگا دیتا ہے، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب شراب کا نام لیا تو وہ صاحب جو تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے، سوچ میں پڑ گیا کہ اگر واقعی شراب پینا جو ہے یہ بھی منع ہے تو اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔
شاہ کو بڑی لازمی چیز ہے. سوچ سوچ کے کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں 1 سال بھر ذرا اچھی طرح پی لوں شراب، پھر اگلے سال آؤں گا جا کے اسلام قبول کر لوں. واپس چلا گیا. بالکل وہی بات ہے جو منافقوں والی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی. دل میں جب کھوٹ آ جاتی ہے، جب انسان نیت میں حرام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھی ضرورت نہیں رہتی اس. اللہ نے بھی دل موڑ لیا اس کو، واپس چلا گیا. اگلے سال پھر وہ اپنی بات کے مطابق نکلا گھر سے، اونٹنی پہ بیٹھا مدینہ پہنچنے کے لیے. راستے میں اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور اونٹنی سے گرا، اور ایسا گرا کہ گرتے ہی مر گیا. موت واقع ہو گئی اس کی، اور حالت کفر میں مرا، محروم ہو گیا اسلام سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی کہ ٹھیک ہے جی میں ایک دفعہ جا کے اچھی طرح شراب پی لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آ کے اسلام قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا محتاج نہیں ہے. جو جہنم میں جانا چاہتا ہے بڑی خوشی سے جائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں آج سے پکڑ کے جنت میں لے جانے کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جی چاہتا ہے تو ایمان لاؤ، جی چاہتا ہے تو حق حرام بن کے جہنم میں جاؤ. قطعاً اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. سورہ صف میں بھی بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار وعدے کیے، اچھا موسیٰ یہ عذاب ٹال جائے ہم ایمان لے آئیں گے، اچھا موسیٰ یہ عذاب ٹال جائے اللہ سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اچھا یہ نشانی دکھا دو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. بار بار عہد شکنی کرتے رہے، بار بار وعدے کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ صف میں، فرمایا کہ قال موسیٰ لقومہ ہی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لم تؤذوننی، مجھے تم بار بار کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے بار بار عہد شکنی کرتے ہو میرے ساتھ. وقد تعلمون، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بات ایسی نہیں ہے کہ رسول آئے، رسول اپنے معجزات بھی دکھا دے اور اس کا اخلاق بھی دیکھ لیں لوگ، اس کا کردار بھی دیکھ لیں، اس کی تعلیم بھی سن لیں، اور اس کے باوجود اس کا اثر نہ ہو، یہ بات ہے نہیں. جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کے کیا، ضد کی وجہ سے کیا، ہر درمی کی وجہ سے کیا. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تعلمون، تم جانتے ہو انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی کہ تم مجھے اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں جو قرآن لے کے آیا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنی اولادوں کی طرح تم مجھے پہچانتے ہو. اللہ آگے فرماتے ہیں فلما ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کر لیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. جو آدمی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو زبردستی ہدایت دینا مطلوب نہیں، نہ اللہ کا قانون ہے یہ. اس لیے کہ ہدایت تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس پہ اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی کرم نوازی فرما دی. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دینے کے لیے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے چنتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے کے لیے بھی بندے چنتے ہیں. یہ بات نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے ہماری محنت کے، ہماری مشقت کے، دین کا کام کرنے کے اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات غنی ہے. انتم الفقراء، تم محتاج ہو اللہ کے، تم بھکاری ہو اللہ کے دروازے کے. اللہ محتاج نہیں ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کر لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی دل ٹیڑھے کر دیے، دل پھیر دیے. ٹھیک ہے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ انہوں نے چونکہ تیاری نہیں کی تھی اور دل سے کھوتے تھے، وہ جہاد پہ نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی بری نیت کی وجہ سے، کھوٹی نیت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ کرہ اللہ بعاصم، اللہ نے بھی ناپسند کیا ان کا نکلنا، اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ لوگ غزوے پہ نکلیں، جہاد کے لیے نکلیں۔ فثبتہم، اللہ نے روک دیا ان کو، اور انہیں یہ بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ جو لوگ مدینے میں بیٹھنے والے ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لو خرجوا فیکم، اب یہ اگلا فقرہ جو ہے، یہ اگلی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے فرمائی یہ بات کہ کہیں تم یہ اس معاملے میں پریشان نہ ہونا کہ اچھا یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو کہیں بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا ہمارے ساتھ نکلتے تو بڑا فائدہ ہوتا ہمارا۔ فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھا ہوا تمہارے ساتھ نہیں نکلے، تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے کہ ان منافقوں کو، ان خبیثوں کو الگ ہی رہنا چاہیے، یہ دل کے کھوٹے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ جاتے تو تمہیں بھی نقصان پہنچاتے۔ فرمایا کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے غزوہ کے لیے، ما زادوکم الا خبالا، تمہاری خرابی میں اضافے کے سوا کوئی کام نہیں کرنا تھا، انہوں نے تمہارا اتحاد توڑنے کی کوشش کرتے، تمہارے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے، تمہارے اندر بدگمانیاں پیدا کرتے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے، تمہارے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہیں نقصان پہنچاتے، لہذا یہ اچھا ہوا کہ منافق نہیں نکلے۔ بلا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنۃ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو فتنہ انگیزی کی کوشش کرتے، فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے تمہارے لشکر میں۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر کچھ کمزور ایمان والے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مسلمان غزوہ کے لیے نکلے ہیں ان پہ تمہیں توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ جو رہنے والے ہیں منافق ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے لشکر میں بدگمانیاں پیدا کرتے، تمہارا اتحاد توڑنے کی کوشش کرتے اور تمہارے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے کافروں کے مقابلے میں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے۔ مطلب یہ کہ یہ باتیں ایسی ہیں جن کا ابھی تمہیں تجربہ نہیں ہوا، یا جو ہونے والی تھی غزوہ پہ اگر تمہارے ساتھ چلے جاتے تو وہ باتیں تو ہونے والی تھی ابھی، لیکن اللہ نے پہلے سے تمہیں خبردار کر دیا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو یہ تمہارا نقصان کرتے، تمہارے لیے خسارے کا باعث بنتے، یہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی چاہیے، اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ بچا لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ برے آدمی کا ساتھ نہیں دیا اللہ نے مجھے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کا ساتھی، حضرت انس بن قیس کا واقعہ ہے یا کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے، مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے تو آ کے دعا یہ کی کہ یا اللہ کسی نیک آدمی کو میرے پاس بھیجنا بیٹھنے کے لیے، کوئی نیک آدمی میرے پاس بیٹھے آگے۔ آدمی آ کے پاس بیٹھا، آدمی آ کے پاس بیٹھا تو اسے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے پاس کوئی نیک آدمی بھیجی۔ بتایا اس کو، اس آدمی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تعارف کروایا، کہنے لگے میں کوفے سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا کوفے میں تو فلاں بھی نیک آدمی ہے، فلاں بھی نیک آدمی ہے، فلاں بھی نیک آدمی موجود ہے، تو وہ بڑے نیک آدمی ہیں، ان کی صحبت تو تمہیں وہاں بھی میسر آ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیجنا جو میرے پاس آگے بیٹھے۔
برے آدمی کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور جب پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے برے آدمی کی صحبت سے بچا لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں ان کی رفاقت سے، ان کی صحبت سے اور ساتھ نکلنے سے بچا لیا۔ یہ تمہارے ساتھ جاتے تمہیں خراب کرتے ہی، تمہارا نقصان کرتے ہی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یہ فتنہ انگیزی تمہارے درمیان پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ فتنہ انگیزی پہلے بھی تمہارے درمیان کر چکے ہیں منافق۔ یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، جو سب سے آخری غزوہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے سال بھر پہلے کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک سے پہلے کتنے واقعات ایسے گزر چکے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ پہلے بھی تمہارے درمیان فتنہ انگیزی پیدا کر چکے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد عبداللہ بن ابی مجبوراً ایمان لایا جب اس نے دیکھا کہ بدترین شکست ہوئی ہے کافروں کو بھی اور مشرکوں کو بھی، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، غلبہ ہو گیا، مجبوراً ایمان لے آیا۔ لیکن ایک ہی مہینے کے بعد، اس کے ایمان لانے کے ایک ہی مہینے کے بعد بنو قینقاع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو جنگ کی دھمکی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر تم چلے جاؤ، نکل جاؤ مدینہ سے، اگر نہیں نکلو گے تو ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی ہی تھا، منافق لوگ ہی تھے جنہوں نے بنو قینقاع کے یہودیوں کو شہ دی کہ ہمارے پاس 2000 جنگی فوجی ہیں اور تم محمد کی دھمکی کی پرواہ بالکل نہ کرنا، ڈٹے رہو، اور اگر جنگ کا موقع آ گیا تو ہم تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے محمد کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا اور بنو قینقاع نے اس شرط پہ اشعار ڈال دیے کہ یا رسول اللہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، قید کا قیدی بنایا جائے، اور ان کے جو جنگجو ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ 600-700 آدمی تھے وہ بنو قینقاع کے۔ اور یہ منافق جو تھا عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے حلیف ہیں، اور آج آپ ایک دن میں ہی 600-700 آدمیوں کو قتل کر کے مجھے ان سے محروم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ مجبور کیا، اور زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منوائی کہ آپ ان کی جان بخشی کر دیں، یہ مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ پہلا فتنہ تھا جو پیدا کیا عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے منافق ساتھی تھے۔ اس کے بعد جب غزوہ احد کا موقع آیا، اس وقت 1000 آدمی نکلے مدینہ سے باہر جا کے جہاد کرنے کے لیے۔ ابھی راستے میں تھے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کے الگ ہو گیا۔ کافروں کا لشکر دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر نکلا ہے مدینہ سے، اور ان میں سے 300 آدمی جو ہیں وہ الگ ہو کے مدینہ واپس چلے گئے ہیں۔ کافروں کے حوصلے بڑھ گیا اس سے، اور مسلمان جو تھے ان کے حوصلے کم ہوئے اس بات سے کہ ہمارے ساتھ نکلے تھے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے یہ جا رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میری جو تجویز تھی مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنے کی وہ نہیں مانی گئی، اس لیے میں الگ ہوتا ہوں۔ لیکن بات وہاں بھی وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، یہ نیت کے کھوٹے تھے، جہاد کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے یہ منافق ہیں، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر غزوہ احد کے بعد
غزوہ بنو نذیر ہوا تو وہاں بھی عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کا دفاع کیا، اور پھر غزوہ بنو مصطلق پہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، بہت بڑا فتنہ پیدا کیا اس نے واپسی پہ. جب لشکر واپس آ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگا کے بہت بڑا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ جانے پہ کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو منافق ہیں یہ نیت کے کھوٹے ہیں، پہلے بھی تمہیں نقصان پہنچا چکے ہیں، پہلے بھی تمہارے درمیان فتنہ انگیزیاں کر چکے ہیں، آئندہ بھی اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے نکلتے غزوہ میں تو وہاں بھی تمہیں نقصان پہنچاتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی شرارت اور خباثت کرتے. فَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور جو آپ کے معاملات ہیں ان کو الٹ پلٹ کر چکے ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو یہ پہلے بھی پریشان کر چکے ہیں. لہذا اگر یہ آپ تمہارے ساتھ نہیں نکلے تو ان کے نہ نکلنے پہ رنجیدہ نہ ہوں یا ان کی پرواہ نہ کریں. حتیٰ جال حق کو، حتیٰ کہ حق آ گیا، حتیٰ کہ حق غالب ہو گیا. حق سے مراد اسلام ہے، یعنی یہ لوگ دشمنی کرتے رہے اسلام کی، مخالفت کرتے رہے مسلمانوں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا. بظاہر امر اللہ، اللہ کا امر غالب ہو گیا. وہم کارہون، حالانکہ منافقوں کے دلوں میں تو بڑی سخت ناگواری تھی، ان کو بڑی تکلیف تھی دلوں میں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ رہا کافروں اور مشرکوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے جال حق و وضاحق الباطل، اللہ کے رسول کے عہد میں بھی حق پوری طرح غالب ہو گیا، باطل جو ہے وہ مغلوب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے دونوں باتیں، کبھی حق غالب ہے کبھی حق مغلوب ہے، کشمکش جاری رہے گی، حتیٰ کہ امام مہدی آ جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اور پھر پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے، کافر اور مشرک جو ہے وہ مغلوب ہو جائے. اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک دفعہ پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب نہیں ہو جاتا. نہ عیسائی رہیں گے، نہ یہودی رہیں گے، نہ ہندو رہیں گے، نہ پارسی رہیں گے، کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان برے لوگوں سے، منافقوں سے تمہیں خبردار رہنا چاہیے، تمہیں آگاہ رہنا چاہیے. پہلے بھی یہ تمہارے کام الٹ پلٹ کر چکے ہیں، پہلے بھی تمہیں یہ پریشان کر چکے ہیں. یہ ہے نقصان بری صحبت کا کہ برا آدمی خود تو برا ہوتا ہی ہے، لیکن جو نیک آدمی ہے، جو شریف آدمی ہے، جو اچھا آدمی ہے، اس کو بھی ساتھ برا بنا دیتا ہے، اس کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایک جرم جو ہے وہ گنوایا منافقوں کا. وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یقول ذَلِّی، جس نے آ کے آپ سے یہ بات کہی کہ مجھے اذن دے دیجیے، مجھے رخصت دے دیجیے، جہاد سے مجھے معاف فرما دیجیے. بلا تفتنی، بلا تفتنی، اور یا رسول اللہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. جد بن قیس، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جد بن قیس منافق تھا، اور یہ وہی منافق تھا. صلح حدیبیہ پہ 1400 آدمی تھے. اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. 1400 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی. صرف ایک آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کی اور کسی درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا. بیعت میں معمولی بیعت تو نہیں تھی، موت پہ تھی بیعت. ہتھیار پاس نہیں ہے، جنگ کے لیے نکلے نہیں ہیں، اور
ٹکراؤ تصادم کی صورت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ بنتی نظر آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پہ بیعت کرنے کا حکم دے دیا کہ موت کے لیے میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو۔ بعض خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے ایک ایک کی بجائے دو دو دفعہ تین تین دفعہ بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شاید حضرت سلمہ بن اکوع کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب کچھ لوگ بیعت کر چکے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ تم بیعت نہیں کرو گے میرے ہاتھ پہ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو کر چکا۔ فرمایا پھر صحیح، پھر کر لو۔ پھر دوسری دفعہ بیعت کی۔ پھر جب بیعت مکمل ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا۔ فرمایا کہ پھر صحیح۔ پھر تیسری دفعہ بیعت کی، اور پھر اتنا ان کا ادب اور احترام تھا کہ ایک دفعہ باہر سے حاج کا قافلہ آیا اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں سلمہ بن اکوع ہوں اور میں وہ آدمی ہوں جس نے 3 مرتبہ حدیبیہ کے موقع پہ بیعت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگ جو تھے وہ بڑے صدقے واری جانے لگے کہ آپ کا ہاتھ بتائیں، آپ اپنا ہاتھ نکالے، ہاتھ کو چوما، ہاتھ کو پیار کیا انہوں نے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ اپنے نصیب کی بات۔ اور 1400 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی جد بن قیس، یہ بدبخت وہ منافق آدمی تھا کہ 1400 آدمیوں میں سے یہ الگ ہو کے 10 کے پیچھے چھپ گیا کہ میں موت پہ بیعت نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات جو اللہ نے فرمائی، یہ فتنے پہلے بھی پیدا کر چکے ہیں، یہ پہلے بھی تمہیں نقصان پہنچا چکے ہیں، آئندہ بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان سے خبردار رہو۔ یہ وہی جد بن قیس ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روم کے اونٹنیاں پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا مال غنیمت کی طرف کہ غزوہ تبوک پہ نہیں چلو گے، اللہ مال غنیمت عطا کرے گا۔ جواب میں کہنے لگا، بڑی بدتمیزی کی اس نے اور بڑا گستاخانہ جواب دیا اس نے۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتا ہے کہ میں حسین عورتوں کا بڑا دلدادہ ہوں، خوبصورت عورتوں پہ مرتا ہوں میں، اور آپ کو پتا ہے کہ رومیوں کی عورتیں تو بڑی حسین اور بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے آپ مجھے جہاد سے معافی رکھیں، کہیں میں وہاں جہاد پہ جا کے زناکاری میں نہ پڑ جاؤں، میں جا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ دیکھیے اندر منافقت ہے اور پردہ جو ہے تقوی کا ہے۔ پردہ جو ہے وہ جبے اور کبے کا ہے، پردہ جو ہے وہ تقوی کا ہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں بدکاری سے، میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا متقی ہوں میں۔ یہ ہے منافقت۔ اندر کیا ہے دل کی بات، اللہ تعالیٰ نے بات ظاہر کر دی کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ دل میں نفاق ہے، دل میں کھوٹ ہے، جہاد پہ جانا نہیں چاہتا، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ اس نے بدتمیزی بھی کی، گستاخانہ انداز سے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اپنی بات کو روپ دیا تقوی کا۔ بات کو یہ ہے شیطانی چالیں۔ شیطان جو ہے بڑے بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ تم تو بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہو، ذرا بدکاری سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اخلاق اور طبیعت انتہائی نرم، بَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تو شروع ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ جتنے بھی ساتھی تیرے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں، صحابی اکٹھے ہوئے ہیں جو ایمان لائے ہیں، یہ سارے چھٹ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا، حوصلے سے کام لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت آدمی کی بات کا جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اس کا، اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، یہ بات تو اب پکی ہو گئی، فی الفتنۃ سقطوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دے کے تم فتنے میں پڑ گیا ہو، جہاد سے انکار کر کے تم فتنے میں پڑ گیا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز اختیار کیا تم نے بات کرنے کا، جس گستاخی سے بے ادبی سے تم نے جواب دیا، یہ جواب دینے سے تم گستاخی میں تم فتنے میں پڑ گیا۔ فتنہ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، فتنہ یہ ہے جس میں تم پڑے ہو۔ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والے لوگوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں جیسے اس بدبخت کے اعمال برباد کر دیجیے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول کا بڑا ادب ہے اور بڑا احترام ہے۔ اللہ کے رسول کی حیاتی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں حکم تھا ان کے سامنے آواز اونچی نہ کی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ مراد ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ آدمی جو ہے یہ جواب دے کے فتنے میں پڑ گیا ہے، جہاد سے معافی مانگ کے فتنے میں پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اگلی آیت میں واضح طور پہ منافقوں کو کافر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو آدمی محض اپنے زبان سے ایمان لایا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا، دل جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا یہ اتنی معمولی نہیں ہے، ہمیں سے ہر ایک کو یہ اپنے آپ کا کڑا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار گواہی دی، ہم الراشدون ہم الفائزون، یہی نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ حضرت حذیفہ کو غزوہ تبوک کی واپسی کی بعد، میں نے واقعہ پہلے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کی واپسی پہ بعض منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتائے نام ان کے، یہ فلاں فلاں آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ فرمایا کہ میرے آنکھ اور میرے کان جو ہیں یہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس کے باوجود اور پھر وہ خواب بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے پانی کا ڈول بڑی مشکل سے نکالا، پھر حضرت عمر نے نکالا بڑی تیزی کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر جو ہے یہ دین کی زیادہ خدمت کریں گے، اور واقعی دین کو جتنا پوری دنیا میں پھیلانے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے لیا، کسی دوسرے سے نہیں لیا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہنے لگے کہ حذیفہ تمہیں منافق آدمیوں کے ناموں کا پتہ ہے، میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دو کہ ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ اب کوئی بات ہے کہ حضرت عمر کے ایمان کے بارے میں کسی کو شک ہو، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کا جائزہ حضرت عمر کو نہیں، حضرت عمر تو بڑی اونچی ذات ہے، ہمیں ضرور بہرحال لینا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہم کتنے مخلص ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ہم کتنے مخلص ہیں، اس بات کا ہمیں کم از کم جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی داد بھی دینی چاہیے۔ جب خلیفہ بنے تو اس وقت بھی حضرت عمر کو اسی بات کی فکر تھی کہ منافقوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ کسی کلیدی عہدے پہ کوئی منافق نہ بیٹھا ہو۔ اپنی خلافت کے فوراً بعد حضرت ابو حذیفہ کو بلایا، اب وہ چونکہ راز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے یہ تو پوچھ نہیں سکتے تھے کہ مجھے تم نام بتاؤ منافقوں کے، البتہ یہ پوچھا کہ حذیفہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو گورنر لگے ہوئے ہیں یا صوبوں کے وزیر ہیں، ان میں کوئی آدمی منافق تو نہیں ہے؟ نام تو پوچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو راز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ اتنی بات پوچھی کہ جو عمال ہیں ہمارے مملکت کے، ان میں سے کوئی وہ آدمی تو نہیں جن کا نام تمہیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین آپ کی مملکت میں، آپ کی خلافت میں ان آدمیوں میں سے 2 آدمی یا 3 آدمیوں کا نام لیا انہوں نے کہ 2 آدمی ہیں جو مجھے پتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ منافق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں پوچھی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں عمر کی بصیرت پہ، اگلے ہی دن وہ دونوں آدمی معطل تھے۔ 2 آدمی جن کی میری زبان سے نکلا کہ 2 آدمی ہیں ایسے، آپ کے گورنروں میں، صوبے کے گورنروں میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کے نام مجھے معلوم ہے کہ منافقوں میں بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر نے نام نہیں پوچھے کہ وہ کون ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں عمر کی بصیرت پہ، اگلے دن ہی وہ دونوں آدمی معطل تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ منافقوں کے معاملے میں کتنا خود بھی محتاط رہنا چاہیے۔ کسی منافق، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات مسلمانوں کی باتیں سن کے اتنی کوفت ہوتی ہے، کافر اور مشرک جو ہیں وہ اس طرح کے اعتراض نہیں کرتے قرآن مجید پہ یا شریعت کے احکامات پہ، جس طرح کے اعتراضات بعض وقت مسلمان کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ تو لینا ہی چاہیے، لیکن جس آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اس کے خیالات اور اس کے افکار جو ہیں وہ منفی ہیں اور اچھے نہیں ہیں، اس آدمی کے تو انسان کو قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ منافق ہے وہ جو مخلص نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، جو مخلص نہیں ہے اس کی قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے انسان۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بھی پھر ایک تو یہ منافقوں کی بات ہو گئی کہ وہ غزوے پہ جانا نہیں چاہتے، بہانے بناتے ہیں، جھوٹے ہیں وہ، اور کس طرح کی بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہانے بھی کس طرح کے بناتے ہیں۔
شرم نہیں آتی بہانہ کرتے ہوئے بھی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک اور بات یہ بتائی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منافقوں کو برا لگتا ہے. یہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یہاں بھلائی سے کیا مراد ہے؟ فتح حاصل ہونا غزوے میں. اگر تمہیں جنگ میں فتح ملتی ہے تو منافقوں کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے جنگ میں تمہیں، یقولوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا امرنا من قبل. اخذنا پکڑ لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، من قبل پہلے سے ہی. مطلب یہ کہ ہم نے یہ صدمہ آنے سے پہلے ہی اپنا معاملہ سیدھا کر لیا تھا. ہم نے تو اسی لیے معذرت کر لی تھی، ہم نے تو اسی لیے معافی مانگ لی تھی، ہمیں پتا تھا کیا حال ہونے والا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. ہم بڑے دور اندیش ہیں، بڑے عقل مند ہیں. ہم حالات کا بڑے اچھا طرح سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتا چل جاتا ہے. یہ ہے مفہوم اس کا. فرمایا کہ اگر تمہیں فتح ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے منافقوں کو، اور اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی عقل مندی سے کام لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ابتدا میں ہی بڑی اچھے طریقے سے منافقوں کی علامتیں بتا دی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اس طرح کا ایمان جس طرح کا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، جس طرح کا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ. جواب میں کہتے ہیں یہ منافق آدمی، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا ایمان بیوقوف لائے ہیں؟ مراد یہ کہ جنہوں نے اپنا سارا گھر بار لٹا دیا، اپنی جانیں تک قربان کر دی، اپنا آپ سارا اپنے گھر بار بیچ دیے، کیا ان کی طرح ہم ایمان لا کے ہم بھی کنگال بن کے بیٹھ جائیں؟ ہم بھی اپنے بال بچے قربان کر دیں؟ وہ تو بے وقوف تھے، ہم تو بڑے عقل مند ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ رہو، بے وقوف یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا بے وقوف نہیں ہے، لیکن انہیں علم نہیں کہ ہم باقی بے وقوف ہیں. انسان اپنے طور پہ یہ سمجھتا رہتا ہے میں بڑا چالاک، بڑا ہوشیار، بڑا میں عقل مند ہوں، بڑا ذہین ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے جو اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھ رہا ہے. فرمایا یہ آگے سورہ احزاب میں بھی آنے والی باتیں ہیں کہ سورہ احزاب میں بھی فرمایا کہ اگر تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، میدان جنگ میں نہیں جاؤ، گھر بیٹھے رہو گے، بہانہ کر لیا، معذرتیں کر لی، معافی مانگ لی، کیا گھر بیٹھے موت سے بچ جاؤ گے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ موت جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں آنے ہی والی ہے، آ کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تم پلٹائے جاؤ گے اپنے اللہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، خبردار کر دے گا کیا دنیا میں عمل کر کے آئے ہو. موت سے بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، جو موت سے بھاگتا ہے وہی سب سے بڑا بیوقوف ہے. فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ جو تھا پہلے سے اچھا بنا لیا، پہلے سے اچھا کر لیا، ہم جہاد پہ گئے ہی نہیں اور موت سے بچ گئے، قتل ہونے سے بچ گئے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. فرمایا کہ گھروں کو لوٹتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی ان چالاکیوں پہ.
اپنی اس ذہانت پہ، اپنی اس ہوشیاری پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے بہانے بنائے، کیسی کیسی باتیں کی ہم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس بات پہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھروں کو وہ لوٹتے ہیں بڑے خوش ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، یہ جواب ہے شاید کا۔ منافق جو یہ سمجھتے تھے کہ جہاد پہ نہ جا کے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم فائدے میں رہے، اس کا جواب ہے یہ۔ جواب یہ ہے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، نہیں آتی ہمارے اوپر کوئی مصیبت، نہیں آتا ہمارے اوپر کوئی صدمہ، الا مگر ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت ہم پہ آتی ہے، کوئی صدمہ ہمیں پہنچتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا، اس لیے وہ پہنچا۔ مطلب یہ کہ جو مومن ہے اس کا ایمان مسبب الاسباب پہ ہے، اسباب پہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے یہ منافق کی ہے، یہ کافر کی ہے۔ مومن کی یہ سوچ نہیں ہے، مومن کی سوچ یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، ہم جو مرضی چاہتے رہے وہ نہیں ہوگا۔ گھروں میں بیٹھ رہو گے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ ہوگا مولانا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا حامی ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ انسان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، انسان 100 تدبیریں کرتا ہے، 100 منصوبے بناتا ہے، لیکن منصوبہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتح ہوتی ہے تب بھی، اور اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں ہمارا ایمان یہ ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ یہ صورتحال اللہ نے ہمارے لیے لکھی تھی۔ غزوہ بدر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح مقدر میں رکھی تھی، عظیم فتح دی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کو بھیجا۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے صدمہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا، صدمہ آ کے رہا۔ کیا جو 300 آدمی لشکر سے الگ ہو کے واپس مدینے چلے گئے تھے، کیا وہ آج تک زندہ ہیں؟ کیا انہیں موت نہیں آئی؟ وہ ذلیل و رسوا ہو کے مرے، جو میدان احد میں مرے، شہید ہوئے، قتل ہوئے، وہ تو جنت میں گئے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں فرمائیں، اور جو الگ ہو گئے، جہاد سے محروم ہوئے، جنہوں نے وقتی طور پہ یہ سمجھ لیا کہ ہم فائدے میں رہے، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بھی مرے، لیکن ذلیل و رسوا ہو کے مرے، جہنم میں گئے وہ۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی توکل کریں، حالات کا کیسے بھی ہو جائیں اللہ پہ توکل رکھیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی مومنوں کے لیے اور منافقوں کے لیے بھی۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہیے حل تربصون بنا، کیا تم لوگ یعنی منافق ہمارے بارے میں اس انتظار میں ہو الا احدى الحسنیین، جس انتظار میں تم بیٹھے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے ہمارے لیے۔ منافق کس انتظار میں تھے
منافق اس انتظار میں تھے تبوک پہ جائیں گے، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور مسلمانوں کو شکست ہوگی، رومی غالب ہوں گے اور رومیوں کے ہاتھوں یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے مرنے کے بعد، ان کے مٹنے کے بعد، ان کے ختم ہونے کے بعد ہماری سرداری دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو، اس خواہش کو، جو اس کی اصل حقیقت تھی، وہ بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تم انتظار میں ہو ہمارے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ قتل ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، فرمایا یہ تمہاری جو تمنا ہے یہ تو دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے ہمارے لیے۔ مسلمانوں کے لیے دونوں بلائیاں ہیں، احدل حسنین ہیں، دو بلائیاں ہیں میدان جنگ میں جاتے ہوئے۔ اگر وہ کامیاب ہو کے آتا ہے، فاتح بن کے آتا ہے تو غازی بن کے آئے گا، مال غنیمت لے کے آئے گا، اور اگر میدان جنگ میں قتل ہو جاتا ہے تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ مسلمان کے لیے دونوں نیکیاں ہیں، دونوں بھلائیاں ہیں۔ فرمایا کہ منافق کو تم جس بات کے انتظار میں ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ مسلمان کو خسارہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، مسلمان کو نقصان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ مسلمان شہید ہوتا ہے تب بھی فائدے میں ہے، مسلمان غازی بنتا ہے تب بھی فائدے میں ہے۔ یہ دھوکہ جو ہے یہ منافق کو لگا ہوا ہے کہ یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ دنیا کے مادی جو فائدے نقصان ہیں یہ منافق کی نگاہ میں ہے، مسلمان کی نگاہ میں دونوں آخرت کے فائدے ہیں، اور دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ اگر فاتح بن کے آتا ہے تو غازی بن کے آتا ہے، مال غنیمت حاصل کرتا ہے، اور اگر میدان جنگ میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ احدل الحسنین۔ اور صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دے دی تھی کہ جب ان کا ایمان پکا ہو گیا تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ ان کی نگاہ میں شہادت ہی کامیابی تھی۔ بئر معونہ کے واقعہ پہ حضرت حرام بن ملحان کو دھوکے سے قتل کیا لوگ، 70 قرا تھے، 70 قرا، جو منافق مانگ کے لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے ساتھ آدمی بھیجیں۔ 70 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں سے حرام بن ملحان جو ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حرام کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا اور وہ پہنچانا چاہتے تھے کافر آدمی تک، لیکن دوسرا جو منافق تھا یا مشرک تھا اس نے کسی آدمی کو اشارہ کیا کہ پیچھے سے اس کو نیزہ مار کے اس کو قتل کر دو۔ نیزہ مارا، اس نے خون بہا، خون بہتا ہوا دیکھا حضرت حرام نے، خون کو ایسے ہاتھ لگایا، اپنے چہرے پہ مل لیا اور چہرے پہ ملنے کے بعد کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے حسنین، ادھر بھی نیکی ہے ادھر بھی نیکی ہے، اگر کامیابی ہے اور فتح ہے تو پھر بھی نیکی اور بھلائی ہے، اگر شہادت ہے تو پھر اس سے بھی بڑی کامیابی، فزت برب الکعبہ۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے، 4 ماشاءاللہ نوجوان بیٹے، بدر میں بھی شریک ہوئے اور پھر غزوہ احد میں شریک ہوتے ہوئے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی آپ رہنے دیں، آپ تو معذور ہیں، آپ پہ فرض نہیں ہے جہاد، اور پھر ہم 4 بیٹے آ کے جا رہے ہیں جنگ میں، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کہنے لگے کہ تم مجھے نہ روکو، میں اسی طرح لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹے شکایت لے کے گئے، دیکھیے شکایت کس بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت اس بات کی ہے کہ یا رسول اللہ معذور باپ کو جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں، ہم خود جا رہے ہیں جہاد پہ، آپ ہمارے والد کو روکیں کہ نہ جائیں۔ کس بات کی شکایت لے کے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عمر بن جموح کو کہ تم پہ جہاد واجب نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں داخل ہوں، مجھے کیوں روکتے ہیں یہ بیٹے؟ آپ ان بیٹوں کو روکیں کہ مجھے مت روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو کہہ دیا کہ اچھا اس کی شہادت کی تمنا ہے
تو شاید اس کی تمنا اللہ پوری کر دے، تم نہ روکو اس کے جہاد پہ جانے۔ اور پھر جب غزوہ احد کی شام ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح کو دیکھا کہ شہیدوں میں شامل ہے، فرمایا کہ میں عمر بن جموح کو دونوں ٹانگوں سے جنت میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ کیسا عجیب جذبہ تھا، اور کیسی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم تھی اور ایمان تھا کہ بات جب دل میں بیٹھ گئی ہے تو پھر نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ گھر بار کی پرواہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن وقاص 15 سال سے چھوٹی عمر کے تھے غزوہ بدر کے موقع پہ، اور 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کرنا چاہا کہ کون کون جانے والا ہے، عمیر بن وقاص جو تھے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر لوگوں میں گھسنے لگے، تو بھائی نے کہا، سعد بن وقاص نے، کہ عمیر تم کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے واپس نہ بھیج دے چھوٹا سمجھ کے، اللہ کی قسم میں تو جانا چاہتا ہوں، ممکن ہے اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے دے۔ 15 سال کی عمر کا چھوٹا سا بچہ اور شہادت کا یہ تصور، اندازہ تو کریں، ہمارے بھی اپنے بچوں کا بھی اندازہ لگائیں، 14-15 سال کے ہمارے بچے ہیں، کیا لت لگی ہوئی ہے انہیں، کس نشے میں ڈال رکھا ہے ہم نے انہیں، کس طرح ہم نے ان کے اخلاق اور عادتیں بگاڑ رکھی ہیں۔ فلم ایکٹروں کے نام یاد ہوں گے، کھلاڑیوں کے نام یاد ہوں گے، بد سے بدترین باتوں ساری ان کے ذہن میں ہوں گی، لیکن شہادت کیا ہوتی ہے، یا غزوہ کیا ہوتا ہے، یا مال غنیمت کیا ہوتا ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ عمیر کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے واپس نہ بھیج دیں، اللہ کی قسم میں تو جانا چاہتا ہوں، ممکن ہے اللہ مجھے شہادت دے دے۔ اور بات وہی ہوئی، آپ دیکھیں کہ کتنا بچے کا جذبہ دیکھیں کیسا تھا۔ اور پھر وہی بات ہے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ملاقوں کو فرمایا کہ اگر یہ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، دوسری طرف یہ بچہ دیکھیں، 15 سال کا بچہ نہیں ہے، ابھی 15 سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی نیت دیکھیں، اس کا ارادہ دیکھیں اور اس کا عزم دیکھیں۔ اور پھر اللہ نے اس کا عزم کیسے قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمیر تم نکل جاؤ لشکر سے، تمہاری عمر چھوٹی ہے، واپس چلے جاؤ مدینہ۔ عمیر وہیں رونے شروع کر دیا، عمیر نے کہ نہیں میں تو جانا چاہتا ہوں، ضد شروع کر دی۔ یہ ہے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کی ایسی کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جائے، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ اور اب تو اتنے فتنے آ گئے ہیں، اتنے فتنے آ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، ان فتنوں سے بچنا جو ہے بس وہ اللہ من رحم ربی، جس پہ اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا ان فتنوں سے۔ عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ساتھ جانے کی۔ یہ ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہوتا نکلنے کا تیاری کی ہوتی، اگر تمہارا ارادہ ہے جانے کا تو جس کا ارادہ ہے وہ تو رو رہا ہے کہ عمر چھوٹی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، میں تو شاید مجھے اللہ شہادت دے دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے تلوار جو ہے وہ عمیر کے گلے میں ڈالی، اپنے ہاتھ مبارک سے تلوار جو ہے حضرت عمیر کے گلے میں ڈالی، اور حضرت عمیر کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار جو ہے وہ نیچے زمین پہ لگ رہی تھی، بالکل بچے تھے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ منافقوں تم جو جس چیز کے بارے میں منتظر ہو کہ ہم قتل ہو جائیں گے میدان جنگ میں جا کے، وہ تو ہمارے لیے بھلائی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ غزوہ موتا کے لیے نکلے، 3000 اور 2 لاکھ کا مقابلہ تھا، مسلمان متردد ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہی خطبہ دیا کہ ہم تو اسی کام کے لیے آئے ہیں، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ملے ہی ملے ہمیں، یا غازی بن کے واپس آئیں گے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ اور 3000 میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس کے بعد حضرت عبداللہ سے
کہ تم جو بات کہتے ہو وہ بالکل صحیح ہے، یا ہم فاتح ہیں یا شہید ہیں، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ منافق کو تم جس بات کے انتظار میں ہو تو وہ تو بلائی ہے مسلمانوں کے حق میں، وہ تمہاری حماقت اور بیوقوفی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قتل ہو کے مر جائیں گے، مریں گے نہیں، زندہ ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، وہ قتل نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہو گیا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہو ہم بھی تمہارے بارے میں ایک بات کے منتظر ہیں، تم بھی ہمارے بارے میں منتظر ہو، لیکن اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ خواہ ہم غازی بنے خواہ شہید بنے، دونوں ہمارے لیے بلائیاں ہیں، دونوں مطلوب ہیں باتیں، لیکن ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں۔ ہمارا انتظار کس بات میں ہے؟ ہمارا انتظار اس بات میں ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اللہ کا عذاب نازل ہو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، اللہ خود پکڑے تمہیں، اللہ خود کوئی عذاب نازل کر دے تمہارے اوپر، جیسا جنگ بدر پہ اللہ نے تم پہ نازل کیا عذاب، او بأیدینا، یا اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ ہمیں بھی اس بات کا انتظار ہے کہ کب اللہ کی پکڑ آتی ہے تمہارے اوپر، وہ پکڑ خواہ اللہ کی طرف سے آئے یا اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں ذلیل کر دے، ہم بھی اس بات کے انتظار میں ہیں۔ تم بھی انتظار میں ہو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ تم اس انتظار میں ہو کہ مسلمان قتل ہو جائے اور ملیا میٹ ہو جائیں، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو، وہ عذاب اللہ تمہیں دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ فتربصوا، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو کہ ہمارے لوگ، ہمارے جو مسلمان ہیں وہ مقتول ہو کے کیا اس کے بعد اسلام مٹ جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے یا اسلام مغلوب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تم انتظار کرو اس بات کا، اور قیامت تک تم انتظار کرتے رہو گے، قیامت تک یہ تمنا کرتے رہو گے کہ اسلام کبھی مٹ جائے، اسلام مغلوب ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں۔ وہ جو مکے سے 2 یا 3 آدمیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ 2-3 آدمی اگر ختم ہونے ہوتے تو مکہ میں ہی ہو جاتے، وہ تو جب 300 آدمی ہو گئے مکہ میں تو بات وہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جب ہجرت ہوئی تو مورخین نے لکھا ہے، اندازہ ہے یہ، جب مکہ سے ہجرت ہوئی تو اس وقت مکہ میں سارے ملا جلا کے عورتیں بھی اور مرد بھی اور بچے بھی جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 300 تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے حضرت حمزہ کے بعد، تو حضرت عمر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کافروں نے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی قسم جس روز ہم مکہ میں 300 ہو گئے تو پھر مکہ میں یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، انتظار کرو تم بھی اس وقت کا، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اسلام مٹا، آج مٹا کل مٹا، مسلمان کب ملیا میٹ ہوئے، آج ہوئے یا کل ہوئے، لیکن ان کی تمنا آج تک پوری نہیں ہوئی، 1400 سال ہو گیا اور قیامت تک پوری نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، افغانستان سے پہلے روس ذلیل ہو کے نکلا، جی جہاں کبھی جاتا ہے نکلتا نہیں وہاں سے، اس کو مت چھیڑنا، جہاں آ گیا ہے وہاں رہنے دو اس کو۔ جاؤ لگ نے کہا نہیں جی ہم تو منہ سے نیچی کر کے مقابلہ کریں گے، کراچی کے سمندر تک نہیں جانے دیں گے اس کو۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جو سوویت یونین آدھی دنیا پہ اتحاد بنا ہوا تھا، یونین بنی ہوئی تھی، آدھی دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے ذلیل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، اور بعید نہیں کہ اپنی آنکھوں سے ہم ایک اور بڑے اتحاد کو، یونائٹڈ اسٹیٹس، اس اتحاد کو بھی ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھ لیں۔
اس کے بھی ٹکڑے اسی طرح ہوں گے جس طرح سوویت یونین کے ہوئے، انشاءاللہ ہوگا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم جس چیز کا انتظار کرتے ہو 1400 سال سے تم نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے دلوں میں خوف ہے اس بات کا، آبادی تمہاری گھٹتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بغیر کسی جنگ کے مسلمان تم سے فاتح بنتے جا رہے ہیں، بغیر جنگ کے مسلمان انشاءاللہ غالب آ جائیں گے۔ تم تو جنگ کی بات کرتے ہو، ٹیکنالوجی، روس کے پاس تھوڑے ایٹم بم نہیں تھے، بڑے ایٹم بم تھے، لیکن وہ ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کا امر غالب آ کے رہے گا، اللہ کا امر اس وقت بھی غالب ہوا، آئندہ بھی اللہ کا امر غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے، لیکن مطلوب وہی ہے کہ ایمان تو ہونا چاہیے۔ انتظار کریں ہم بھی ایمان کے ساتھ، اپنا ایمان پکا رکھیں۔ ایمان پکا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، اللہ غیر جانبدار نہیں ہے اس لڑائی میں، اور یہ لڑائی قیامت تک چلنی ہے، یہ ایک دن کی یا 2 دن کی بات نہیں ہے۔ ختم ہونی ہوتی تو جنگ بدر کے دن یہ لڑائی ختم ہو جاتی۔ فیصلہ تو انہوں نے مانگا تھا ابو جہل نے، اور فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اگر یہ جنگیں ختم ہونے والی ہوتی، یہ لڑائی ختم ہونے والی ہوتی، جنگ بدر کے دن یہ لڑائی ختم ہو جاتی، لیکن یہ لڑائی ختم ہونے والی ہے نہیں، یہ قیامت تک چلنی۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیتے، جب تک یہ جہاد یا یہ لڑائی چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ لیکن مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ پکے رہیں۔